السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے، اور قرآن کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار بنا دے۔ آسان ترجمۃ القرآن میں ہم پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ، اور سبق نمبر 15 پڑھیں گے آج انشاءاللہ العزیز، اور آیت نمبر 31، 32، 33، 34 اور 35، 5 آیات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے پہلے 31 اور 32 پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم، اور سکھلا دیے، آدم، آدم کو، علمہ سکھلا دیے اللہ تعالیٰ نے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں ایک ہے یعنی اللہ نے، آدم، آدم کو۔ یہاں ترجمہ آپ نے ٹھیک کرنا، سیکھ لیے آدم نے نہیں ترجمہ ہوگا، اور سکھلا دیے آدم کو اللہ نے۔ آدمہ کے اوپر میم کے اوپر زبر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مفعول ہے۔ آدم، آدم کو، الاسماء، نام، کلہا، سب کے سب، ثم، پھر، عرضہم، سامنے کیا ان کو یا پیش کیا ان کو، علی الملائکتی، فرشتوں پر یا فرشتوں کے، پیش کیا ان کو فرشتوں کے سامنے، فقال، پھر فرمایا، انبئونی، خبر دو مجھ کو یا بتاؤ مجھے، باسمائی، ناموں کی، ہؤلائی، ان کے نام، یا بتاؤ مجھے ان سب کے نام، ان کنتم صادقین، اگر کنتم ہو تم، صادقین، سچے۔ آیت نمبر 32 دیکھیں۔ قالو، تو انہوں نے کہا، سبحانک، پاک ہے تو، یہ قالو جمع کا صیغہ ہے، مطلب سب نے کہا، اور اس سے مراد ہے فرشتے۔ اب فرشتوں نے جواب دیا، قالو سبحانک، انہوں نے کہا تو پاک ہے، لا علم، نہیں کچھ علم، لنا، ہمارے لیے، الا، مگر، ما، جو، علمتا، تو نے سکھایا، نا، ہمیں، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، انکا، بے شک تو، انت، تو ہی، العلیم الحکیم، العلیم، سب کچھ جاننے والا، الحکیم، کمال حکمت والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے لے کر 35 تک کی ڈیٹیل کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 30 میں ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وعلم آدم الاسماء، اور سکھا دیے آدم کو نام، کلہا، سارے کے سارے، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر، اور پھر کہا کہ تم بتاؤ مجھ کو یا تم مجھے خبر دو ان ناموں کی اگر تم سچے ہو۔ یہاں وہ چیزیں کون سی تھی جن کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اب یہاں بعض لوگ کوئی چیز بتاتے ہیں، بعض لوگ کوئی چیز بتاتے ہیں، لیکن ایک مثال کے ساتھ میں آپ لوگ کو سمجھانا چاہوں گی کہ جب کسی کو کسی گھر کی یا کسی دکان کی، فرض کریں کسی دکان کی ڈیوٹی دی جاتی ہے یا کسی گھر کی چابی دی جاتی ہے، تو اس کو یہ بات ساری سمجھائی جاتی ہے کہ اس گھر میں فلاں جگہ پہ فلاں چیز، فلاں جگہ پہ فلاں چیز پڑی ہوئی ہے، اس کا یہ نام ہے، یعنی چیز کا نام بھی بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح ورک شاپ، اگر اس کی ڈیوٹی دی جاتی ہے کسی کو تو اس کو ہی دی جائے گی جس کو اوزاروں کے نام پتہ ہوں گے، اور اس کو پتہ کیسے ہوں گے؟ ظاہر اس نے بھی کہیں سے سیکھے ہوں گے، لیکن یہاں ہمارے مین پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ اس کو اوزاروں کے نام پتہ ہوں گے تو پھر اس کو اس ورک شاپ کی ڈیوٹی دی جائے گی۔ تو اسی طرح آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین میں بھیجنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے لیے ہی پیدا کیا تھا، زمین میں خلافت کے لیے، تو پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے زمین کے اندر جو چیزیں تھیں ان کے نام بتائے، اور ان چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں بتائے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا فرشتوں سے وہ چیزیں سامنے کی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام کو سکھا دیے نام چیزوں کے سارے،
پھر انہی چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ تم مجھے خبر دو، تم مجھے بتاؤ ان کے نام اگر تم سچے ہو۔ تو وہ کہنے لگے سبحانک لا علم لنا، ہمیں تو پاک ہے، ہمارے پاس تو کوئی علم ہی نہیں، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھا دیا۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ فرشتوں کے پاس صرف اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا۔ بعض لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اور جیسے ہندو لوگ دیوی دیوتا کہتے ہیں، وہ فرشتوں کو دیوی اور دیوتا بنا دیتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی اس آیت سے بھی ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ فرشتوں کے پاس صرف اتنا علم ہے جتنا اللہ نے ان کو دے دیا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے چونکہ زیادہ علم دیا۔ اب یہاں سب سے پہلی بات، یہاں آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے، سب سے پہلی بات کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ زمین میں فساد مچائیں گے بنی نوع انسان، اور فساد انہوں نے مچایا بھی، آدم علیہ السلام کی اولاد نے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو اس آیت میں مبارکہ میں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلتیں دیں فرشتوں پر، ان میں سے پہلی فضیلت، انسان کو جو شرف ملا وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی پہلی فضیلت بیان کی، اور وہ کیا تھی کہ اللہ نے اس کو علم عطا کیا۔ اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اقرأ، آپ پڑھیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام جس نے پیدا کیا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ علم، انسان کو علم دیا گیا، اسی علم کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یہ پہلا شرف تھا، یہ پہلی فضیلت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر دی۔ فرشتوں کے پاس اتنا ہی علم جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا۔ پھر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزید علم کے راستے کھول دیے۔ انسان اپنے اللہ کی طرف سے دی ہوئی طاقت اور وسعت کی بنا پر اپنے علم میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں مختلف ایجادات کرتا ہے، اور پھر مزید آگے سائنس ٹیکنالوجی ہر معاملے میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کی کوئی وسعت نہیں رکھی، اس کو بہت زیادہ وسیع کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جیسے ارشاد فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر علم والے پر ایک علم والا ہوتا ہے۔ تو کسی کے پاس علم کم اور کسی کے پاس اس سے زیادہ اور کسی کے پاس اس سے زیادہ، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، بہت زیادہ علم والے، اور اللہ کی طرف سے عاجزی اس قدر ہوتی ہے کہ ان سے اگر پوچھا جائے یا ان کو کہا جائے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ علم ہے اللہ کا دیا ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، علم تو ایک سمندر ہے، اور اس میں سے ایک گھونٹ صرف ہم نے پیا ہے۔ تو علم جو ہے ایک سمندر ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سمندر پورے کا پورا مسخر کر دیا انسان کے لیے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دے کر یہ پہلی فضیلت دی۔ پہلی فضیلت کیا ہے؟ علم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس علم کی بنا پر ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے۔ لیکن فرشتوں کا جواب وہی تھا کہ یا اللہ تو نے ہمیں جتنا علم دیا اس سے اوپر ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ بتائیں ان ساری چیزوں کے نام، فلما انبأہم باسمائہم، تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا انبأہم باسمائہم، ان کو نام بتاؤ، آدم علیہ السلام نے ان کو سارے نام بتائے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی عالم غیب السماوات والارض، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہوں۔ تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اللہ کے پاس غیب کا علم ہے، فرشتوں کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ فرشتوں کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، اور یہاں تک کہ انبیاء کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات پہلے بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کی تھی کہ انبیاء کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، بلکہ انبیاء پر وحی نازل ہوتی تھی جس کے ذریعے سے ان کو پتہ چلتا تھا جو بھی معاملات اللہ تعالیٰ ان کو بتانا چاہتے تھے۔ اب اگر بعض لوگ اٹھ کے یہ بات کہتے ہیں کہ فلاں موقع پر، جیسے ایک بہت اہم بات کہی جاتی ہے کہ غزوات کے دوران جیسے جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ یہاں اس کی لاش ہے، یہاں اس کی لاش ہے، یہاں اس کی لاش پڑی ہوئی، یعنی کافروں کے نام لے لے کے، اور پھر واقعی ہی وہاں ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ تو اس طرح کے بہت سے ایسے معاملات ہیں، تو اس کو ہم کیا غیب کا علم کہیں گے؟ اب خود دیکھیں
کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی نازل ہوئی تھی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی کہ فلاں جگہ پہ فلاں کی لاش ہوگی، فلاں جگہ پہ فلاں کی لاش ہوگی، فلاں جگہ پہ فلاں کافر کی لاش ہوگی، اور جنگ کے بعد، غزوے کے بعد اسی جگہوں پر ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء کو یا کسی بھی انسان کو، چلیں ابھی تو انبیاء کی بات ہے، انبیاء کو اگر ہم یہ کہیں کہ غیب کا علم ہے تو پھر ہم وحی کا انکار کرتے ہیں، کہ اس کا مطلب ہے ان کو تو خود سے غیب کا علم تھا، ان کے پاس وحی نازل نہیں ہوتی تھی۔ اگر ہم وحی کو مانیں گے تو پھر ہم عقیدے کے لحاظ سے بھی درست ہوں گے، اور پھر ہم اس بات کو بھی ماننے کے لیے تیار ہوں گے کہ ہاں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا باقی انبیاء کو جو کوئی بات پتہ چلتی تھی وہ وحی کے ذریعے ہی پتہ چلتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں غیب آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو اور تمہاری ظاہری سب باتوں کو جانتا ہوں۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جو شخص تمہیں یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں تو بلا شبہ اس نے جھوٹ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ بخاری کی یہ روایت ہے اور سکہ روایت ہے۔